نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ ظالم لوگ تھے۔ ایکا یہ علاقہ ہے جنگلات والا علاقہ جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھا، اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرنا عربوں کے لیے ممکن تھا، ان کو عبرت دلائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ قوم سمود کا ذکر جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا فرمائی، پس وہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وہ جو اونٹنی کا معجزہ اس تک کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پورا واقعہ۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ تو کریں، یہ لوگ بے وقوف تو نہیں تھے نا، جیسے آج ہمارا خیال ہے پچھلے والے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس جو وہ انٹلیکٹ نہیں تھی، ان کے پاس جو وسائل نہیں تھے۔ ارے پہاڑوں کو تراش کر قرآن بتا رہا ہے، سچا کلام اللہ کا، یہ محلات وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس انہیں صبح ہوتے ہی ہولناک چیخ نے آ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ان کا مال، دولت، اسباب، وسائل جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ بچا ان کو نہ سکا۔ آج آپ دیکھیں کرونا وائرس ہی کا معاملہ ہے نا، جو بھی اصل حقائق وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک وائرس نے اوقات دکھا دی انسان کو، بڑی بڑی سپر پاورز بھی بیچاری جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو کچھ وہ لوگ کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی مقصد کے طور پر۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس اے نبی علیہ السلام اچھی طرح درگزر کا معاملہ کیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب خوب پیدا فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ درگزر کس سے؟ جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا بیان یہاں پر آیا، توجہ فرمائیے گا مزید انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا فرمائی، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، اور سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ پر ہم نے مختصر کلام ابتدا میں کیا تھا، توجہ کریں، اس کے ترجمے کو یاد کریں۔ 85% الفاظ سورہ فاتحہ کے وہ ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں، تو ہمیں اردو میں بھی وہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، تو ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان سورہ فاتحہ میں، اللہ کی عظمت کا بیان، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا بیان بھی سورہ فاتحہ میں، ہم بندے ہمیں عبادت کرنی ہے مگر توفیق وہ دے گا، اس کا بیان بھی سورہ فاتحہ میں، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کی دعا بھی سورہ فاتحہ میں۔ بڑا جامع مقام قرآن میں سورہ فاتحہ، جس کو قرآن کہتا ہے یہ بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ ہرگز نگاہ بھی نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو برتنے کو دی۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کریں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اے نبی علیہ السلام اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جھکائے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم دولت تو ہدایت کی مل چکی ہے، حضور کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس سب سے بڑی نعمت کے بعد باقی کسی اور شے کو ترجیح نہ دینا، باقی چیزیں نیچے رہیں گی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت، قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ٹاپ پر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ باقی کسی چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھے اور کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ اور کہا گیا حضور کو تسلی، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیں، غم نہ کریں، اور ایمان والوں کی عظمت کا بیان، اے نبی اپنے بازوؤں کو جھکا دیں۔ سبحان اللہ، یعنی شفقت کا معاملہ فرمائیے اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ فرما دیجئے بے شک میں تو واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر مراد عذاب نازل کیا۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس میں ایک
ایک سے زیادہ آرا ہیں. ایک تو مشرکین مکہ، کوئی کہتا یہ جادو ہے، کوئی کہتا کہ یہ کہانی، کوئی کہتا پچھلوں کے قصے. استغفر اللہ، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اور ایک مراد ہے یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، کچھ مانا کچھ نہ مانا. اور قرآن کا لفظ لغوی اعتبار سے پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا لفظ ایک رائے ہے کہ پچھلی کتابوں کے لیے استعمال ہوا. تو یہود ہو یا نصارہ یا مشرکین، انہوں نے جو قرآن کے ساتھ یہ الہامی تعلیم کے ساتھ معاملہ کیا، اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ان پر عذاب کے نزول کا معاملہ ہوا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. عما كانوا يعملون، اس کے بارے میں جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر، بس اے نبی علیہ السلام آپ کو جو حکم عطا کیا گیا واضح انداز میں سنا دیں. یہ اعلانیہ تبلیغ جس پر پھر حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور مکے والوں کو آپ نے خطاب فرمایا تھا آغاز وحی کے 30 برس. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پناہی بھی فرمائے گا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اے نبی علیہ السلام ہم آپ کے لیے کافی ہیں. حضور کی پشت پناہی پر کون ہے؟ حضور کی نصرت کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ان مستہزین، مذاق اڑانے والوں کا بیان. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. حضور کو تسلی عطا ہو رہی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے. کیا کرے اس ساری مخالفت کے ماحول میں؟ اللہ سے تعلق کی مضبوطی. اور یہ اہل ایمان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اور تلقین کی جا رہی ہے. سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیے یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے، یعنی وصال کا معاملہ. اور حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرتے ہی رہنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ہجر کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ النحل ایک طویل مکی صورت ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، بعد میں ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 68 میں ہم پڑھیں گے. اور اس سورت کا ایک اور بڑا پیارا نام ہے، نوٹ کیجئے گا، سورۃ النعم. نعمت کی جمع نعم، نون کے نیچے زیر ہے. نعم نعمتوں کی جمع. اللہ کی ظاہری باطنی بہت سی نعمتوں کا بیان اس سورت میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا.